ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. سفر المظفر کے اس آخری جمعۃ المبارک ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہیں، جمع ہیں یہاں پر. اور اگلا جو عظیم الشان ماہ مبارک جس کی آمد ہے، جو اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے خوشیوں، مسرتوں، شادمانیوں کا مہینہ ہے، یہ بڑی ہی عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ جتنی بھی عظمتیں، رفعتیں اور برکتیں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، وہ اسی ماہ مبارکہ کے صدقے سے عطا کی ہیں، کیونکہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو اس دنیا کے اندر، ہم انسانوں کے اندر مبعوث فرمایا. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ یہ اللہ رب العزت کا ہی فضل اور انعام ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہم بندوں کو عطا کیا ہے، ورنہ اپنا محبوب کب کوئی کسی کو دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے ہمارے اوپر. تو اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی مناسبت سے آپ کا میلاد مبارک اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں. اسی حوالے سے چند گزارشات پچھلے سال آپ کی گوش گزار کی تھی کہ یہ سیلیبریشنز، ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، یہ کیوں کرنی چاہیے. قرآن کی روشنی کے اندر ہم نے اس کو دیکھا، اور پھر اس کو ہم نے ایک اور تناظر میں بھی دیکھا کہ اس آج کے اس دور کے اندر بھی اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم اس کی سیلیبریشن کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہم میلاد شریف آقا علیہ السلام کی آمد مبارک کی سیلیبریشنز اس کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے کیا مختلف فوائد ہیں، کیا اس کے پہلو ہیں مختلف جو اس سے حاصل ہوتے ہیں، کیا اس کی مختلف جہتیں ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر بھی کیا، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی بیان کی. اب یہاں یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی یہ گفتگو میں عرض کیا، میں دوبارہ اس کو آپ کی گوش گزار کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے اس بات کو کہ جن دوستوں کا اعتراض ہوتا ہے میلاد شریف کے منانے کے اوپر، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ لفظ میلاد یہ مصدر ہے عربی زبان کا. عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں اس کو مصدر کہتے ہیں. میلاد کا معنی ہے پیدائش، پیدا ہونا. اسی سے پھر آگے فعل بنتا ہے ولد یلد، پیدا ہونا،
جو یہی لفظ پھر آگے سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، وہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ مولد بھی اس کو کہتے ہیں، میم واو لام دال کے ساتھ بھی، اور میلاد بھی اسی کو کہتے ہیں، میم یا لام الف دال کے ساتھ بھی۔ اس کا معنی ہے پیدا ہونا، یعنی آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا تذکرہ کرنا۔ اب حضور کی ولادت مبارکہ اور ان ایام کا تذکرہ کرنے میں کون سا شرعی حکم مانے ہے کہ آقا علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس تاریخ اس دن کا ذکر نہ کیا جائے؟ اور پھر اس میلاد کے اندر اور کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، تو کیا آقا علیہ السلام کی ولادت کے دنوں کے اندر تلاوت قرآن مجید ممنوع ہے؟ ان دنوں کے اندر ان محافل کے اندر آقا علیہ السلام کی نعتیں مبارکہ پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی اور سنائی جاتی ہیں، تو کیا وہ ممنوع ہے شریعت میں؟ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے فضائل مبارکہ، خصائص، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کی عظمتوں کا اور شان کا، رفتوں کا، جن کا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اظہار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، کیا ان کا ذکر کرنا حرام اور ممنوع ہے؟ تو یہی چیزیں محافل میلاد کے اندر ہوتی ہیں، اور لفظ اس کو ہم محفل میلاد کہہ دیتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، یا اس مناسبت سے یہ محفل ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ اس محفل کے اندر ہوگا، یا ولادت مبارکہ کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو حرام کریں، اس کو شرک کہا جائے، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شرک کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سیلیبریٹ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ مخلوق ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے اس دنیا کے اندر اور بھیجا ہے، اور اپنی الوہیت اور ربوبیت اور اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو ہم اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ حضور کا میلاد منا کر یہ پیغام دے دیا جائے کہ وہ مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت وہ خالق ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، وہ تخلیق فرمانے والا ہے، اس سے بحیثیت اولاد آگے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اس نے تخلیق کی ہے بحیثیت خالق۔ تو یہ میلاد شریف کے حوالے سے بنیادی تعارف میں نے یہ چیزیں عرض کر دی۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے کہا کہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی نعت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یعنی نعت کہتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، صفت جو لفظ ہے، صفات کے بیان کو، اس کو عربی کے اندر نعت کہتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ ایک ایسا کلام جس میں حضور کی شان بیان کی جائے، تعریف، توصیف اور ثنا بیان کی جائے، تو اس اصطلاح کے اندر ہم نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ تو عربی میں صفت کے لیے لفظ نعت استعمال ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی نعت مبارکہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے لوگو بے شک ہم نے تم ہی میں سے اپنا یہ محبوب ترین رسول مبعوث فرمایا، اس کو بھیجا، اور یہ تمہارے پاس تمہارے اندر تشریف لے آئے۔ اب یہ جو انفسکم ہے، اس کے پڑھنے کی دو قراءتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو انفسکم اگر پڑھا جائے سین کی زیر کے ساتھ، تو یہ فا کی پیش کے ساتھ، تو یہ جمع بنتی ہے نفس کی، نفس کی، جس کا مطلب ہوتا ہے جان، لوگ، یعنی تم ہی میں سے ہم نے وہ نبی بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ اور اگر اس کو انفسکم پڑھا جائے فا کی زبر کے ساتھ، تو پھر یہ مطلب ہے کہ تم میں سے جو چنیدہ نفیس ترین لوگ ہیں ان میں ہم نے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہو گیا۔ اور آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
ان کو مومنوں کا مشقت میں پڑنا وہ گراں گزرتا ہے. یعنی آقا علیہ السلام اپنے غلاموں پر کریم ہیں، رحیم ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ رؤوف بھی ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا تعارف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان شانوں کے حامل ہیں، وہ کریم بھی ہیں، وہ رؤوف بھی ہیں، اور وہ پھر رحیم بھی ہیں. کہ اپنے غلاموں کا مشقت میں پڑھنا، یعنی مشقت میں تو غلام پڑھتے ہیں لیکن یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے. واہ واہ، قربان جائیے حضور کی ذات مبارکہ کہ محنت کرنے والے غلام ہیں اور وہ آقا ہیں، لیکن ان کی ذات مبارکہ کے اوپر، ان کی طبیعت مبارکہ کے اوپر یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ میرے غلام، میرے ماننے والے، میرے حکم کی تعمیل کرنے والے اور اپنا سر جھکانے والے، وہ اگر ان کے اوپر تھوڑی سی بھی مشقت آئے تو فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام کی جان پر گراں گزرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور مومنوں پر رحیم بھی ہیں، وہ ان پر رحمت کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کسی اور شکل میں تو دنیا میں بھیجا ہی نہیں. یہ ماں نفی کا ہے، وما ارسلناک، ہم نے تو آپ کو کسی اور شکل میں نہیں بھیجا، الا، ہاں اگر بھیجا ہے تو وہ آپ کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شان رحمت للعالمین ہی ہے. یعنی آپ سراپا رحمت ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ رب العزت وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی وہ رحم فرمانے والا ہے، تو اس کی وہ رحمت ہے کیا جو وہ بندوں پر فرماتا ہے؟ تو فرمایا اس کی وہ رحمت وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. یعنی حضور کی ذات مبارکہ کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو دنیا میں نازل فرمایا. اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا کہ رؤوف الرحیم، وہ بندوں کے اوپر رؤوف بھی ہیں، وہ بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا بھی تذکرہ ہے. تو اب میں نے کہا کہ جو اس کے مختلف پہلو ہیں میلاد شریف کو سیلیبریٹ کرنے کے، منانے کے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک کتاب ہے میلاد النبی، 1100 صفحات کی یہ کتاب ہے. اس مضمون کے اوپر یہ اپنے پاس ضرور رکھیں. یہ کتاب قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلے اس کے دلائل موجود ہیں کہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ کیوں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے اوپر مختلف دلائل ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی نعمتوں کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم نازل کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور انبیاء کی بعثت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس طرح بیان فرمایا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ 1100 صفحات کی کتاب ہے، دلائل کا انبار ہے حوالہ جات کے ساتھ. تو کوئی شخص اس مضمون پر آپ سے سوال کرے کہ بتیاں لگانی چاہیے، نہیں لگانی چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، تو ہر حوالے سے اس کے اندر دلائل موجود ہیں. صرف کتاب کا نام ہے میلاد النبی، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی یہ کتاب ہے. اس میں سے میں جو آج مضمون بیان کر رہا ہوں کہ میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہے. تو پہلا اس کا جو پہلو ہے وہ ثقافتی پہلو ہے، کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کا، کہ اس سے کیا ثقافتی پہلو حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر آج جس ماڈرن دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو قوموں کا جو کلچر ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ وہ مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مختلف ممالک ہیں تو وہ اپنے جو ان کے فاؤنڈیشن ڈیز ہیں، جو ان کے انڈیپینڈنس ڈے ہیں، یوم آزادی ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو مناتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کل یہ ورلڈ پیس ڈے گزرا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ویمن ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پھر اس طرح مدر ڈے اور مختلف ڈیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ تو صرف ڈیز ہیں. پھر دنیا کے اندر مختلف ایونٹس ہیں جو بڑے بڑے تہواروں کی طرح جن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن کا ہماری تہذیب اور ثقافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ویلنٹائن ڈے ہے تو اس کا ہماری تہذیب اور ثقافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ایک گلوبل ایونٹ بن چکا ہے، پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ایونٹ کو پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، گلوبل ایونٹ بن چکا ہے. وہ یہ یاد رکھے پوری دنیا میں وہ عیسائی ہوں یا نہ ہوں، اس کو گلوبل ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کرسمس کو.
اس کو اب صرف عیسائی آپ کہیں کہ مناتے ہیں تو وہ نہیں، اور وہ ایک خوشی کا تہوار ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی تو کوئی اپنا تہوار ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پوری دنیا کے اندر گلوبلی مسلمان وہ ایک ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرے، وہ خوشیوں کا مظہر نظر آئے، وہ نظر آئے کہ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس دن مسلمان پوری دنیا کے اندر ہر خوشی سے بڑھ کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ دنیا کی ہر خوشی جو ہمیں عطا ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کی نعمت عطا ہوتی ہے، وہ اسی خوشی کے صدقے سے عطا ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو اس کو سیلیبریٹ کرو، فلیفرحوا، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اس سیلیبریشن پر جو تمہارے اخراجات آئیں گے، اس سیلیبریشن کو منانے میں، تو یاد رکھو ہوا خیر، یہ خرچ کرنا بہتر ہے، وہ یجمعون جو تم جمع کرتے ہو، یعنی اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھو ان خوشی کے ایونٹس کے اوپر جن پر تمہیں خوشی ملتی ہے، ان کو سیلیبریٹ کیا کرو، ان نعمتوں کو۔ تو ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کون سی نعمت ہے؟ وہ آقا اسلام کی ولادت مبارکہ ہے۔ اب ہمارے انڈیپینڈنس ڈے، فاؤنڈیشن ڈیز، ہر دنیا کے مسلم ملک کے تو اپنے اپنے ہیں، تو وہ تو ایک دن منائے نہیں جا سکتے، تو مسلمان ایک دن جو ایونٹ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو حضور کی رحمت کا جو پیغام دے سکتے ہیں، آمد کا پیغام دے سکتے ہیں، اور آقا اسلام کی ختم نبوت کا جو پیغام دے سکتے ہیں، وہ کون سا ایونٹ ہے؟ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہ بالخصوص جو بڑی عام چیز ہے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو اس وقت اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، اور اس وقت انٹرنیٹ کے دور کے اندر وہ ان ایونٹس کو دنیا کے اندر سیلیبریٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اب کوئی بھی شخص دنیا کا وہ ان ایونٹس کی سیلیبریشن سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، اور اس وقت آپ کے ملک پاکستان کے اندر لوگ گریٹنگز کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، وہ چاہے کرسمس ہو یا ہندوؤں کا کوئی تہوار ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، لوگ ان کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اس کی گریٹنگز بھی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے مسلمانوں کا کوئی ایک ایسا تہوار دیں جو یہ ان کے دلوں کے اندر اپنے دین اور اپنے آقا مولا کی محبت پیدا کرے؟ تو وہ کون سا ایونٹ ہے؟ اس ایونٹ کا نام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس کا کلچرل ایسپیکٹ ہے اور ثقافتی پہلو ہے۔ پھر میلاد النبی کا جو پہلو ہے وہ ہے تربیتی ایسپیکٹ، کہ اس کی سیلیبریشن سے ایک اور فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ وہ آقا اسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خیال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ، ان کو ان کی تعلیم دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آقا اسلام نے خود حکم ارشاد فرمایا، فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، یہ آقا اسلام نے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمائی۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہم والدین کے لیے بالخصوص یہ تربیتی نقطہ نگاہ سے یہ آقا اسلام نے تعلیم فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، ادبو، اپنی اولادوں کو یہ ضرور سکھاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ انہیں۔ اور وہ کیسے سکھائی جائے گی؟ وہ ایسے سکھائی جائے گی کہ ہر سال جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آئے تو آقا اسلام کی ذات مبارکہ، آپ کے خصائل، آپ کی پیدائش، آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کر کے، آپ کی عظمتوں رفتوں کا تذکرہ کر کے، اور جتنی محافل میلاد جہاں پر بھی منعقد ہوتی ہیں، والدین خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو ان میں شریک کریں، ان کے اندر لے کر کے جائیں، اور پوری چاہے وہ رات کی محفل ہو، دن کی محفل ہو۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اس پر فرماتے ہیں، وہ اپنی مثال دیتے ہوئے کہ میرے پوتے جو چھوٹی عمروں کے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پوری رات 12 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، لیکن میں اپنے ساتھ کرسی پہ ان کو بٹھا کے رکھتا ہوں، جگا کے رکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کس چیز کی محفل ہے، یہ سیکھیں، یہاں سے لرن کریں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، چھوٹے بچے ہیں گھر میں، ان کو سلا دیں، ان کی کیا ضرورت ہے، بڑے ہوں گے خود ہی سیکھ جائیں گے۔ نہیں، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو، اور یہ جو عمر ہے
یہ جو چھوٹی عمر ہے، اس عمر کے اندر اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، ورنہ پھر جب عمریں گزر جاتی ہیں پھر والدین پشیمان ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اب جب بچے سکولوں میں چلے گئے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر میں پھر عرض کر رہا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گیجٹس ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، دنیا جہان کی انفارمیشن اس پر موجود ہے، دنیا جہان کی خرافات وہاں پر موجود ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے، کسی ایک کمرے کے اندر بند نہیں کر سکتے، بند بھی کر دیں تو ان گیجٹس کے ذریعے وہ پوری دنیا تک ایکسیس رکھتے ہیں، پوری دنیا کی انفارمیشن معلومات تک ایکسیس رکھتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو جو چیز بچا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو آقا علیہ السلام کی محبت اور اس کا درس دیا جائے اور سکھایا جائے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی معرفت دی جائے، اس کی پہچان کروائی جائے کہ ذات وہ کتنی ضروری ہے، ذات کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو، وہ جو عرب سے دین اٹھا ہے اس کو فرنگی خیالات، وہ جو عجم کے فرنگ کے جو خیالات ہیں وہ کلچر اور لبادہ اس کو اڑا دیا جائے، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ حجاز اور یمن کا دین جس کے اندر محبت تھی، جس کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات کی عظمت کی معرفت تھی، اس کو ان کے اندر سے نکال دیا جائے، اس لیے نکال دیا جائے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ایک شے ہے جس پر یہ امت ہمیشہ جمع رہتی ہے اور کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فقط آقا علیہ السلام کی ذات کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی ناموس ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت ہے اور اس کی معرفت ہے۔ یہ عقیدے کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہے آج کے اس دور کے اندر کہ کبھی میلاد کے اوپر اور کبھی دیگر پہلوؤں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو، یہ جو مرکز و محور ہے ایمان کا، اس پر حملے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ پھر فقط عمل کا نام دین رہ جائے گا کہ یہ مسجدوں میں جائیں، چند وقت کی عبادت کریں اور دین کے ساتھ ان کا جو ناطہ اور تعلق ہے وہ فقط ایک کچے دھاگے جیسا ہو، جبکہ دوسری طرف ذات کے ساتھ تعلق وہ تعلق ہے جو تعلق حبی ہے، جو تعلق عشقی ہے، جو تعلق قلبی ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر عمل میں کمزوری رہ جائے تو ایمان کمزور نہیں ہوتا، اگر ذات کے ساتھ تعلق محبت کا ہو اور عشق کا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولادوں کو آج کے اس دور کے اندر، بالخصوص اس عمر کے اندر، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی محبت سکھائی جائے اور ان کو محافل میلاد کے اندر کثرت کے ساتھ شریک کیا جائے، تاکہ اور پھر اس کی ایک مثال انہوں نے عرض کی ہے، اب ماڈرن ڈے کی مثال عرض کر رہے ہیں کہ دنیا کا فینومینا کیا ہو چکا ہے اس وقت۔ فرماتے ہیں کہ جب چین کے اندر کمیونسٹ انقلاب آیا جو 1949 کے اندر آیا، 1949 کے اندر، اس کے بعد چین کے اندر یہ طے پایا کہ ہر گھر کے اندر ماؤ زیدونگ جو چین کے بانی ہیں، ماڈرن چین کے اور انقلاب کے بانی ہیں، ان کی تقریروں کی کیسٹیں بچوں کو سنائی جائیں، ہر گھر کے اندر چلائی جائیں، تاکہ لوگ جب بڑے ہوں تو یہ جو باہر کا ماحول ہے اور یہ جو دنیا کا سیاسی ماحول ہے یہ ان کے ذہنوں کو پراگندہ نہ کر سکے اور ان کے خیالات ان کو افیکٹ نہ کر سکیں، وہ بچپن سے ہی انہی خیالات کے ساتھ بڑے ہوں اور وہ اپنے ماحول کو اسی طرح قبول کریں۔ پھر اسی طرح جب روس کے اندر انقلاب آیا 1917 کے اندر، تو جو اس وقت کے انقلاب روس کے بانی لینن، اس روس کے اندر بھی یہ قانون طے پایا کہ جو لینن کے خیالات ہیں اس کو کتابوں کے اندر چھاپیں، اس کی تقریروں کو کیسٹوں کے اندر لایا جائے اور وہ ہر گھر کے اندر چلائی جائیں، ہر وقت ٹی وی پر، ریڈیو پر ان کو نشر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو ازبر کروا دیا جائے کہ ملک کا قانون یہی کمیونزم ہے، سوشلزم ہے۔ پھر اسی طرح جب ایران کے اندر انقلاب آیا 1989 کے اندر، 1979 کے اندر، تو ایران میں بھی اسی چیز کو دہرایا گیا کہ وہاں کے جو امام خمینی ہیں ان کی تقریروں کو، کیسٹوں کو گھروں کے اندر چلایا جائے، ریڈیو پر، ٹی وی پر اتنا کثرت کے ساتھ نشر کیا جائے کہ لوگوں کو یہی سمجھ آئے اور بالخصوص بچوں کو سکولوں کے اندر پڑھایا جائے، سکھایا جائے اور لوگ یہی جان اور سمجھ لیں کہ ان کے ملک کا قانون وہ یہی ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ اس دور کے اندر اور بچے جس عمروں کے اندر ہیں ان کو آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے ذریعے اور کیسٹوں کے ذریعے، خطابات کے ذریعے اور محافل میں نعتوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کی محبت کا درس دیا جائے اور سکھایا جائے. اور پھر یہی طریقہ ہے کہ اس سے ایمان کی حفاظت ممکن ہے. پھر اس کا دعوتی پہلو ہے، دعویٰ کا جو اسپیکٹ ہے کہ میلاد النبی کو ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اب آپ اتنے لارج سکیل کے اوپر آپ پچھلے سال کا دیکھ لیں کہ جب میلاد النبی کی محافل سرکاری سطح پر منائی جاتی ہیں تو پھر آپ ڈیلیگیشنز کو دعوت دیتے ہیں، دوسری کمیونٹیز کو دعوت دیتے ہیں، امراء کو دعوت دیتے ہیں، سفراء کو دعوت دیتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں محافل کے اندر. اور پھر ان کے ذہنوں کے اندر جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے متعلق جو تشکیک پائی جاتی ہیں، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اسلام کے متعلق جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ کیسے دور ہوتی ہیں جب آپ ان محافل کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی جو دین کا جو امن کا پہلو ہے، جو حضور نے امن کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ تو 40 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن ان 40 سال میں جو پہلے آقا علیہ السلام نے حیات مبارکہ گزاری، آپ اس میں بھی کریم تھے، اس میں بھی شفیق تھے. اور عرب کے معاشرے کے اندر آپ کا مقام یہ تھا کہ جب لوگ تجارتی قافلوں کے اندر کے ساتھ مکہ آتے اور ان میں سے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہو جاتا، تو وہ کہتا میں کس کے پاس جاؤں؟ تو لوگ اس کو کہتے کہ تم محمد بن عبداللہ کے پاس جاؤ، کہ تمہارے مسئلے کا حل تو وہی کر سکتے ہیں، وہی ہیں جو تمہیں تمہارا جو دین ہے وہ دلوا سکتے ہیں، جو تمہاری زیادتی کا ازالہ کروا سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا جو میں نے پچھلی گفتگو میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ موقع آیا جب حجر اسود نصب کرنا تھا کعبہ کے اندر، تو عرب کے قبیلوں کے اندر وہ چپکلش ہو گئی، قریب تھا کہ وہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے سے جنگ کرتے. ان میں سے کسی نے کہا کہ رک جاؤ، ہم اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کل جو شخص کعبہ کے اندر پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اختیار کریں گے، وہ جو فیصلہ ہمارے درمیان کر دے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر اس دور کے اندر جب ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، لوگوں کا اعتماد کتنا تھا، اعتبار کتنا تھا. اگلے روز جب آقا علیہ السلام داخل ہوئے حرم کعبہ کے اندر تو لوگ پکار اٹھے، وہ امین آ رہے ہیں، وہ صادق آ رہے ہیں. اور سب متفق تھے کہ جو یہ فیصلہ فرما دیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا. آقا علیہ السلام نے ان مختلف قبائل کو کہا کہ ایک چادر لاؤ، اس چادر کو ہر کونے سے پکڑ لو، حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا اب اس کو اٹھا کر اس جگہ لاؤ جہاں پر اس کو نصب کرنا ہے. اور پھر اپنے دست اقدس سے اٹھا کے آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب فرما دیا اور عرب کے ان قبائل کو ایک بہت بڑی جنگ سے بھی بچا لیا اور کعبہ کی حرمت کو بھی محفوظ فرمایا. یہ حضور کا اخلاق تھا. حضور اتنے کریم تھے. اور پھر اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی لوگ دشمن تھے، حملے کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے. اس کے باوجود اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آتے. وہ جانتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے. یہ محبت کا، امن کا پیغام ہے. جب حضور کی سیرت مبارکہ کے یہ پہلو اب آپ دوسرے لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے تو پھر یہ دعوت کا بہت بڑا ٹول ہے اسلام کی دعوت کا کہ لوگوں کو اس کے ذریعے دعوت دی جائے. اور پھر آخری چیز جس پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے آقا علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے پھر ہر عمل ہمارے ہاں زور اعمال کے اوپر ہوتا ہے، تعلیمات کے اوپر ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ذات کی کیا ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ہر شے سے بڑھ کے محبوب ترین نہ ہو جاؤں. اب اس روایت کے اندر تو فرمایا نا کہ میں والدی و ولدی والناس اجمعین،
ایک روایت کے اندر تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آقا اسلام جا رہے تھے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر فاروق میری ذات کی حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ابھی تم نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا. حضور یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ کسی عام شخصیت کو نہیں فرما رہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں, جن کے بارے میں خود حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے, ان کو فرما رہے ہیں حضور. اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا اسلام کا یہ فرمان سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جان لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایمان کی حفاظت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آقا اسلام سے ہر شے سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کی جائے, اور اس محبت کو اجاگر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آقا اسلام کی ذکر کی اور میلاد کی محافل کو منعقد کیا جائے, سیلیبریٹ کیا جائے. یہ ماہ مبارکہ آنے والا ہے, اس کا اچھا سا استقبال کریں, اپنے گھروں پر چراغاہ کریں تاکہ بچوں کو معلوم ہو. گھروں میں جھنڈیاں جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو, کچھ بنا ہوا, سبز جھنڈیاں ملتی ہیں وہ لگائیں, اور گلیوں کو روشن کریں, گلیوں کو سجائیں, اور محافل کا انعقاد کریں کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں, مسجدوں میں, جہاں آپ کو جگہ میسر آئے, اور لوگوں کو اس کے اندر تقسیم کریں, کھلائیں. یہ کلچر ہے پوری دنیا کا کہ ان دنوں کے اندر بالخصوص لوگ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلاتے ہیں, کیونکہ یہ آقا اسلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.